أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب بھی قرآن کی تلاوت کی جائے تو اس سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں. اے اللہ آپ اپنی پناہ میں لے لیجیے شیطان کی شر سے. شیطان جو ہے مردود ہے، بہکاتا رہتا ہے، اس کے شر سے اپنی پناہ میں لے لیجیے. یہ اللہ سے کرنا چاہیے. قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ پڑھنا چاہیے، اور کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے. کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے. اب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے. رمضان ہم کیسے گزاریں، یہ قرآن سنت کی روشنی میں ہم آپ سے بیان فرمائیں گے. آپ اس کو غور و کیجیے، اور یہ قرآن سنت کے مطابق ہے، اس پر عمل بھی کیجیے. رمضان 3 عشرے میں بٹا ہے. پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ اور تیسرا عشرہ. پہلا عشرہ مطلب 10 دن کا، رمضان کا پہلے روزہ لے کے 10 دن تک. اس میں کون سی عبادت کرنی چاہیے، کیا کیا کام کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اس کی تفصیل ہم دیں گے اور کیسے کرنا چاہیے. پہلے یہ رمضان کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے، یہ سورہ بقرہ میں اس کی آیت نمبر 183 سے لے کے 185 ہم پڑھ رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے لوگو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. لوگو یہاں لکھا ہوا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے، مانے ایمان والوں سے مخاطب ہے اللہ تعالیٰ. کتب علیکم الصیام، مانے اے ایمان والو، اے مومنو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. علیکم، تم پر. صیام، صوم کہتے ہیں روزہ کو عربی میں، اور یہ ہے صیام، اس کے جمع ہے روزے. چونکہ ایک روزہ ہے نہیں، 30 روزہ ہے، 1 تاریخ سے لے کے اور جب تک چاند دیکھ کے روزہ رکھنا ہے، اور چاند پھر دوبارہ جب نکلے گا تو اس میں وہ 29 اور 30 کا ہوتا ہے چاند. اب اسی حساب سے روزہ رکھنے کے لیے ہے. تو یہ کتب علی الذین علیہ، میں نے تم پر روزے فرض کیا. کتبہ نے فرض کیے گئے ہیں. تو جو بھی مسلمان ہے، جو اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے، کتابوں پر ایمان رکھتا ہے، اسلام کا ماننے والا ہے، اس کے لیے روزہ فرض ہے، کرنا ہی کرنا ہے. اور کچھ باتیں ہیں کہ جس کو نہیں کرنا ہے وہ آگے آ گئے. علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اللہ کا حکم ہو گیا کہ رمضان کے چاند دیکھو تو دوسرے دن سے روزہ شروع کر دو. تم اب روزہ فرض ہے. اب کن کو کرنا ہے، کن کو نہیں کرنا ہے، کس حال میں کرنا ہے، اس کا بیان آگے آئے گا. آئی روزہ رکھنے سے کیا فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ کا خوف رکھو، قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارو، کوئی برا کام مت کرو، اور نیکی کا کام کرو اور برائی کا کام چھوڑ دو.
کسی کو ستاؤ نہیں. یہ سب ہے متقی، پرہیزگار کا مطلب پرہیزگار، اچھا انسان. ایام معدودات، مانی یہ روزہ چند گنتی کے چند دن ہے، مطلب جو بتایا ہم نے 1 مہینے کا ہے. فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی بیمار ہے پس تم میں سے، فمن پس جو، کان جو، او، منکم تم میں سے، مریضن بیمار ہو یا سفر پر ہو، اولا سفر فعدۃ من ایام، تو گنتی پورے کرو بعد کے دنوں میں. اب کوئی آدمی بیمار ہے تو وہ روزہ کیسے رکھے گا؟ تو اس کے لیے چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ روزہ قضا کر سکتے ہیں، بعد میں اس کو رکھ لیجئے. آپ جب آپ اچھے ہو جائیں تو آپ اس کو رکھ لیجئے، پورا کیجئے. گنتی کے دن ہے، یہ کہا گیا ہے کہ روزہ کو اس کا پورا کرنا چاہیے جتنے دن کا ہے. اور سفر میں بھی ہے تو سفر میں بہت دقت ہوتی ہے. آسان سفر ہے تو رکھ لینا چاہیے، لیکن اگر دور کا سفر ہے دقت ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھنا چاہتا ہے، صحت مند رکھنا چاہتا ہے، اور دین کی بات میں ہے، دین آسانی فرمائی گئی. اسلام مذہبی ایسا ہے کہ اس میں آسانی فرمائی گئی ہے. تو اب اگر آپ بیمار ہیں یا سفر پر ہیں تو آپ چاہیے تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، لیکن بعد کے دنوں میں اس کو پورا کرنا چاہیے اس آدمی کے لیے جو طاقت رکھتا ہے. اب مطلب کہ بوڑھا ہے، بیمار بھی ہے، تو اب وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، حضور ہے کچھ، اس آدمی کے لیے پھر دوسرا ہے فدیۃ طعام مسکین. جو ایسا آدمی ہوگا، کمزور آدمی جو روزہ نہیں رکھے گا، تو اس کے لیے ہے فدیہ دینا پڑے گا. کیا فدیہ دینا پڑے گا؟ تو ایک نادار کو کھانا کھلانا. طعام مسکین، مسکین کہتے ہیں کمزور آدمی، اس کو آپ مسکین کو کھانا کھلائیے تو اس کا، لیکن اس سے بہتر ہے. اور یہ جو کھانا کھلا رہے ہیں یہ کوئی جبر نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کو خوشی خوشی کرنا چاہیے. آگے ہے فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، جو خوشی سے کوئی نیکی کرے وہ اس کے لیے بہتر. تطوع مانے خوشی سے کرے، خیرن مانے نیکی کا کام، فہو خیر لہ تو وہ خیر مانے لہ اس کے لیے بہتر ہے. تو جب بھی کوئی نیکی کا کام کریں تو جبر سے نہ کریں بلکہ خوش دلی سے کریں کہ اللہ کا یہ حکم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور اگر تم روزہ رکھو بہتر تو بہتر تمہارے لیے بہتر ہے. روزہ چھوڑ لاس ہے کہ کوئی اپائے نہیں ہے، جب بیمار ایسا ہے کہ صاحب نہیں رکھ سکتا ہے اسی کو چھوڑنا چاہیے. لیکن جہاں تک ممکن ہو سکے کہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں تو روزہ رکھنا بہتر مانا گیا ہے. یہ نہیں کہ آپ کوئی بیماری ہو گئی آپ کو اور پھر ڈاکٹر نے منع کیا ہے تو پھر آپ نہیں بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن بعد میں اگر ٹھیک ہو گئے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا. اس لیے روزے کی مانی بہت زور اس پر دیا گیا ہے، اس سائڈ میں ہے. روزہ چھوڑ دینے والے سائڈ میں اتنا نہیں ہے، اتنا زور نہیں دیا گیا. زور دیا گیا ہے کہ اللہ کا حکم یہ فرض ہے اور اس میں بڑی برکت ہے. اور کیا ہوگا ہم آگے بتائیں گے. ابھی آپ قرآن کی بات سن لیجئے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان ومن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشکرون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو کہ اللہ کا حکم ہے، فرض ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، کر کے دکھایا ہے، تو ہر آدمی کو یہ روزہ کو فرض سمجھ کے رہنا چاہیے، خوش دلی سے رہنا چاہیے، اللہ کا حکم سمجھ کے کرنا چاہیے. آسانی فرما دے گا اللہ تعالیٰ. شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ. آگے اور بتائیں گے ہم. اس میں کیا ہوا ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا ہے. قرآن اترا کب ہے؟ تو رمضان کے مہینے میں. یہ ہر مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن کی فضیلت سب سے بڑی یہ ہے کہ صاحب اس مہینے میں قرآن نازل ہوا ہے. انزل فیہ القرآن، قرآن ہے کیا؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ھدی للناس، اور وہ بینات من الہدی، اور ہدایت کی روشن دلیلیں ہیں، بصیرتوں کا خزانہ ہے یہ. اور یہ اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تھا قرآن. اور وہ کب نازل کیا تھا؟ تو رمضان میں، لیلۃ القدر میں. اب ہے والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ہو، تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. پہلے بھی آیت میں آ گیا ہی ہے، اس میں بھی یہ ہے لکھا ہوا کہ جو بھی رمضان پائے اس کو چاہیے کہ روزہ کو رکھے، اور خوش دلی سے رکھے، اللہ کا حکم سمجھ کے. اب کیا کیا فائدے ہیں وہ آگے ہم بتائیں گے. اور مریضم وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور اسی بات کو پھر اس آیت میں بھی کہا گیا ہے کہ جو بیمار ہو یا سفر پر ہو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کر لے. بیمار ہے، سفر میں ہے، تو سفر سے جب واپس آئے تب رکھ لیجیے آپ. اور لیکن گنتی کو پورا کرنا ہے. یہ آپ سمجھ لیجیے کہ ایک مہینے کا ہے تو ایک مہینے کا جو کم ہو جائے روزہ اس کو پورا کرنا ہی پورا کرنا ہے. تب ہوگا کہ آپ نے حق ادا کر دیا، فرض پورا کر دیا. یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، معنی ہے کہ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. یسر معنی آسانی. اللہ بکم الیسر، یرید معنی چاہتا ہے. اللہ بکم، اللہ تمہارے لیے. یسر معنی آسانی. ولا یریدو، اور نہیں چاہتا. لا معنی نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، پریشانی نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے تم کو ہمیشہ آسانی ہو اور پریشانی نہیں. اللہ کے پسندیدہ نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو پریشان کرے یا پریشانی عطا کرے. جی نہیں، یہ اپنی حرکت سے پریشان ہوتا ہے آدمی. یہاں لکھا ہوا ہے صاحب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ بکم اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے. اس لیے کہا کہ سفر میں ہو تو رک جاؤ، بیمار ہو تو رک جاؤ، اچھے ہو جاؤ تب رکھو. یہ آسانی ہے. ولا یرید بکم العسر، اور دشواری نہیں چاہتا. تم کوئی نہیں کہتا ہے سفر میں تو رکھنا ہی ہوگا. یہ بھی نہیں کہتا کہ پریشانی میں پڑو تم. نہیں، اللہ کبھی نہیں چاہتا ہے کہ اس کا پیارا بندہ بہت پیار کرتا ہے اپنے بندے سے، وہ بندہ جو ہے کبھی مصیبت میں پھنسے یا کوئی پریشانی اس کو لاحق ہو. اور اس میں یہ جو سہولتیں دی ہیں اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندوں کے لیے آسانی فرماتا ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اس کے بندے پریشانی میں، دشواری میں مبتلا ہوں. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، وہی ہے کہ عدت پوری. عدت کیا ہے؟ پوری گنتی. عدت کس کو بولتے ہیں؟ گنتی کو کہتے ہیں. تو 30 دن کی گنتی ہے. چاند کو دیکھو جب نکلا ہے تو، اور اس کا دوسرے دن سے روزہ شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر چاند جب نکلتا ہے تو دوسرے نکلنے کا ہے 29 کا نکلتا ہے، کبھی 30 کا. تو وہ کہتا ہے کہ گنتی پوری کرو تم. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. یہ معمولی بات نہیں، بڑی عبادت کا مہینہ ہے، ریاضت کا مہینہ ہے، بڑا رحمت کا مہینہ ہے. اب آگے بتائیں گے اس میں. مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ،
اس لیے اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر ادا کرو، اور اللہ کا ہدایت ملا ہے تو تم کو شکر ادا کرتا ہے۔ تم کو چاہیے کہ اللہ کا شکر کرے، لیکن انسان تو بڑا بھاری ناشکرا ہے۔ سب کچھ اللہ دے رہا ہے، کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ساری آسانی فرما رہا ہے، سب کچھ یاد کرتا ہے، لیکن اللہ ہی کو بھول جاتا ہے۔ اللہ کی یہ کتاب ہے قرآن، اور وہ ہے سارے بصیرتوں کا خزانہ ہے، کیا نہیں ہے اس میں، اور یہ شفاعت بھی کرے گا۔ اور یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی غلط بات بھی نہیں ہے اور کوئی شک بھی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھایا بھی۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ روزہ کو دل سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ کو رکھیں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اب آگے ہم بتاتے ہیں کہ کیسے ہم رمضان جو ہے وہ کیسے رمضان کا مہینہ گزاریں، یہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس کو سنیں۔ اسلامی مہینوں میں رمضان کا مہینہ بڑی برکت اور رحمت والا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت و فضیلت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں ہم ابھی آیت پڑھ کے بتا دیا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 ہے، ہم نے 185 تک پڑھ کے بتا دیا آپ کو۔ اور حدیث شریف میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے، سب باتوں پر غور کیجئے ورڈ پر، جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے گا، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1863 میں لکھا ہوا ہے۔ یہ آپ کو بتایا ہم نے، یہ قرآن اور حدیث۔ تو قرآن ہو گیا، حدیث سنت بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھنا اور اس کی عظمت، اس کی برکت، اس کی رحمت سے فائدہ اٹھانا۔ اب ماہ رمضان کی فضیلت کیا کیا ہے؟ یہی بات کافی ہے کہ اس مہینے میں قرآن جیسی بابرکت اور ہدایت والی کتاب نازل ہوئی۔ پہلا کیا ہوا؟ اس کی فضیلت میں آیا نمبر 1 قرآن۔ قرآن ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے، قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، لیٹسٹ پبلیکیشن آف آل دا ریلیجیس بک ہے یہ۔ اب اس کے بعد کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی، نہ کوئی پیغمبر آئے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخری پیغمبر ہیں، خاتم النبیین ہیں۔ 14 سال گزر گیا، 1400 سال گزر گیا ہے، اور جو باتیں کہی گئی، کوئی پیغمبر اب نہیں آئے گا۔ جو بھی پیغمبر تھا وہ سب جو ہے آ کے گزر گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پردہ فرما گئے، اور اس کے بعد ان کو 1400 سال ہو رہے ہیں۔ ان کی جتنی کہی ہوئی بات ہے سب سچ ہے، اور ان کی جو حکم ہے کہ قرآن سنت کے مطابق زندگی کو گزارو، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن کے اب آگے آئے گا وہ بتائیں گے، اور سب کے قرآن کا مطالعہ ہمیشہ کرنا چاہیے۔ اب تو پہلی چیز اس کی فضیلت میں رمضان کی ہے کہ اللہ کی برکت، یہ رحمتوں کا، برکتوں کا مہینہ، عشرہ ہے، 10 دن بانٹ دیا گیا، یہ پہلا عشرہ 10 کا۔ اس میں پہلے رمضان کی فضیلت میں بیان کر رہے تھے کہ قرآن نازل ہوا تھا، اس سے بڑا فضیلت کیا ہوگا؟ دوسری چیز ہے کہ شب قدر بھی اسی مہینے میں آتی ہے، لیلۃ القدر، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اسی مہینے میں تراویح بھی پڑھی جاتی ہے، دوسرے مہینے میں نہیں پڑھی جاتی ہے۔ 12 مہینے ہے، لیکن یہ رمضان ہی میں تراویح پڑھی جاتی ہے، اور دوسرے مہینے میں نہیں پڑھی جاتی ہے، اس کی فضیلت ہے۔ اور اعتکاف کی عبادت جیسی عبادت بھی جو ہے وہ بھی رمضان ہی کے مزید آخری عشرے میں پڑتا ہے، آخری عشرے میں پڑے گا۔ تو اس مہینے کے ساتھ میں یہ بھی ہے
بڑی بات کیا ہے فضیلت میں کہ نفل جو عبادت آپ کرتے ہیں، ثواب نفل پڑھیں گے تو وہ فرض کے برابر اس کا ثواب ملنے لگے گا. اور فرض ہے نماز اگر آپ پڑھیے گا 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، 70 گنا زیادہ. بتائیے تو کتنی بڑی بات ہے اللہ کا فضل. اور اس رمضان کے مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. گویا اللہ تعالیٰ طرح طرح کے بہانوں سے اس مہینے میں اپنے بندوں کی بخشش کرنا چاہتا ہے. یہ ایسی بات ہوئی کہ جہنم بند ہے ایک دم ختم. اب جو آدمی رمضان میں کیا انتقال کرے گا وہ سب کے لیے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دے گا. روزہ رکھے ہوگا ہی، مسلمان ہے تو روزہ رکھے گا ہی. اب روزہ ہو کے روزہ رکھتا ہے اس مہینے میں بیمار ہو گیا تو نہیں رکھے گا. لیکن اس کی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے کو بند کر دیتا ہے، جنت کا دروازہ کھل گیا. گویا اللہ تعالیٰ طرح طرح سے چاہتا ہے کہ لوگوں کی بخشش کرے. غفور الرحیم ہے وہ نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا. اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نیک کام کریں، اب برے کام سے رک جائیں. اللہ کی رحمت و مغفرت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. اس لیے ہم سب کے لیے یہ بات بہت جاننا ضروری ہے کہ وہ کون سا کام ہے جن کو کرنے سے اللہ راضی ہوگا اور اللہ تعالیٰ ہماری بخشش کے فیصلے فرمائے گا. اس کو جاننا چاہیے کہ کون سا کام ہم کریں. اور دوسرا ہے کون سا کام ہم نہ کریں، کس کام سے ہم بچیں تاکہ ہم پر کوئی گناہ نہ ہو اور ہم رحمت سے اللہ کے دور بھی نہ ہوں. یہ دونوں چیز ہم لوگوں کو جاننا چاہیے. وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سا کام کرنا چاہیے آپ کو اور کون سا کام نہ کرنا چاہیے. سب سے جو پہلا کام کرنا چاہیے، غور سے سنیے اس بات کو، سب سے پہلا جو کام کرنا چاہیے نماز. تو ہر حال میں مسلمان پر فرض ہے اور اسے ہر حال میں ادا کرنے کی فکر ہونی چاہیے. لیکن آپ کہتے ہیں مسلمان ہیں نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے. کیسا مسلمان ہے بھائی جو اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مان رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، آگے آئے گا کہ نماز کیا چیز ہے. اس مہینے میں خاص طور سے نماز کا بڑا اہتمام ہونا چاہیے اور جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آپ کہیں بھی ہوں جہاں مسجد مل جائے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیجئے. اور جماعت کے ساتھ پڑھنے، اکیلے پڑھیے گا تو اس کا ثواب کچھ کم ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھیے گا تو 27 گنا زیادہ بڑھ جائے گا. اور رمضان کے مہینے میں فرض ادا کریے گا، فرض نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہے تو جماعت جو ہے پڑھیے گا تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کو فرض کا 70 گنا بڑھ جائے گا. تو ایک تو جماعت کا بڑھ گیا اور دوسرے 70 گنا زیادہ ثواب ملے گا. نماز کے بارے میں حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ یہ دین کا ستون ہے. نماز نہیں تب ستونیں گرا دیجیے گا تو کیا عمارت کھڑی رہے گی آپ کی؟ ایمان کمزور ختم ہو جائے گا. مومن کی معراج کہا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا تھا. اب مومن کو سب مومن تو جا نہیں سکتا اس معراج میں، آپ جانتے ہیں. لیکن مسلمانوں کو تسلی ہے اور کتنی بڑی بات کہا کہ مسلمان یہ جو نماز ہے مومن کی معراج ہے. ایمان کے بعد سب سے اہم رکن ہے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے اسی کا حساب ہوگا. اس لیے نماز سے غفلت بالکل نہ کرے. قرآن مجید میں ہے وسجد وقترب، سجدہ کر قریب ہو جا. اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، جانتے ہیں حدیث شریف ہے. آگے بڑھ. حدیث شریف ہے کہ حدیث شریف میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی مومن سے قریب چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو. تو اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے میں جاتا ہے. اب سجدے میں گئے
तो आप समझिए कि आप तो अल्लाह को देख नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह तो वो आँख अभी आपको नहीं मिली है। जब जन्नत मिलेगा तो वहाँ जाके देखिएगा अल्लाह को। यहाँ क्या कैसे देखिएगा आप? तो उसमें एक एहसान है, आप तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप जब सजदा में जाइए तो समझिए कि अल्लाह मुझको देख रहा है। हम नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह तो हमको देख भी रहा है, हमारी बात भी सुन रहा है। तो आप जो नमाज पढ़ रहे हैं उसको वो अल्लाह देख भी रहा है और सुन भी रहा है, और आप उसके करीब भी हो रहे हैं अल्लाह के। ये एहसास आपके दिल में जब हो जाएगा तो ये नमाज सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है। इसको कभी किसी हाल में किसी मुसलमान को, चाहे रमज़ान का दिन हो, रमज़ान का महीना ना हो, दूसरा महीना हो, नमाज को कभी क़ज़ा नहीं करना चाहिए। हो जाए तो पूरी कर लेना चाहिए, नमाज को छोड़ना कभी मत चाहिए। अब दूसरा क्या काम करना चाहिए रमज़ान में? कुरान की तिलावत का अहतमाम। आप जानिए, अब कुरान जब नाजिल हुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो रमज़ान के महीने में, और रमज़ान के महीने में कुरान मजीद से बड़ी मुनासबत है कि कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ। अल्लाह ताला का इरशाद है, रमज़ान का महीना ही वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया। सूरह बकरा आयत नंबर 185। इसलिए इस महीने में कुरान मजीद की तिलावत खूब करें। अब तिलावत करने का है कि इसको तजवीद और ग्रामर के साथ पढ़ने और इसके मानी को समझने की कोशिश करें। अब ये हम लोग तो अरबी है नहीं, यहाँ हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोगों को अरबी नहीं आती है, और कुरान है अरबी ज़ुबान में, उसका तर्जुमा हो गया है उर्दू में भी, हिंदी में भी, और दुनिया के बेशतर ज़ुबानों में हो गया है। आप उससे कम से कम समझिए कि अल्लाह का कहने का क्या मतलब है, क्या कह रहे हैं कुरान में। आप पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। अब यह है सारी तारीफ, सारा हम वो अल्लाह के लिए है, तो आप आसानी से समझ गए। अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह माने अल्लाह, अल्लाह के लिए है। तो इसीलिए जब तक कि कुरान को समझिएगा नहीं तब आप पर असर भी नहीं होगा। तो कुरान को अल्लाह से दुआ कीजिए कि हमको सही कुरान तजवीद के साथ, अल्हम्दु आप पढ़ दीजिएगा, अल्हम्दु तब छोटी है लगा दीजिएगा तो मतलब ही दूसरा हो जाएगा। इसलिए तजवीद कहते हैं कि कुरान को जैसा लफ्ज़ है उसके उसी के मुताबिक पढ़ने का, और वैसे ही तलफ़ुज़ निकालने का, और उसी तरीक़े से पढ़ने के जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के सिखाया। बहुत से कुरान है, अलग अलग तरह के कारी पैदा हो गए हैं। बहरहाल कुरान को सही ढंग से पढ़ना और मारूफ तरीक़े से पढ़ना, इसी को ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर आदमी कारी हो जाए, लेकिन कुरान का अब पढ़ तो लिया सही, अब उसका मतलब भी जानना चाहिए कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है कुरान में। और जब मालूम हो जाएगा तब अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह हमको कुरान को समझने की, सीखने की तौफीक अता कर। ऐ अल्लाह हमको इसका मतलब क्या है उसको भी समझा दे, उसको भी समझने की तौफीक अता कर। और अल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि इस पर जो हुक्म है उसके मुताबिक अमल करने के लिए भी तौफीक अता कर। और ये भी दुआ करना चाहिए कि ऐ अल्लाह हर घर से गाने की नहीं, मुसलमानों के घर से कुरान की आवाज़ आनी चाहिए। ये सबको दुआ करना चाहिए। जिन लोगों ने अब तक कुरान को नहीं सीखा है, मेरी अल्लाह से दुआ है, और आप भी दुआ कीजिए कि अल्लाह आपको ये तौफीक दे कि सब लोग कुरान को सीखिए और उसका मतलब जानिए और उसको अपनी ज़िंदगी में उतारिए। तब आपकी ज़िंदगी कुरान वाली ज़िंदगी हो जाएगी, अल्लाह के हुक्म वाली ज़िंदगी हो जाएगी, रसूल वाली हो जाएगी। तब आप जन्नती हो जाएंगे, दुनिया में ही जन्नत का मज़ा आने लगेगा आपको। अगर कुरान को पढ़िएगा तब ये अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं। अल्लाह तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो हर जगह मौजूद है। अपने इल्म से, अपनी कुदरत से वो सब कुछ सुनता भी है, जानता भी है। तो एक तो ये बात है कि रमज़ान वो महीना जिसमें नाजिल है। दूसरी बात ये है, और हाँ तो कुरान ये है इस वक्त मक़दार, अब उसका मुतय्यन कम से कम एक कुरान तो ज़रूर ख़त्म कर लीजिए। कम से कम कुरान का महीना है, जब कुरान में उतर गया
اللہ تعالیٰ نے اتار دیا، تو اب اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ورد کیا کرتے تھے اور جبریل سنتے رہتے تھے، دوہراتے رہتے تھے قرآن کو۔ تو اس لیے بہت سے حافظ کرام اللہ تعالیٰ ان کو بہت پاور دیے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بڑی عزت ہے، عالم دین کی بڑی عزت ہے، جو قرآن کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کا مطلب بیان کرتے ہیں، ان سب لوگوں کے درجہ۔ اور جو آدمی پڑھا نہیں اور جو پڑھا ہوا ہے، دونوں میں فرق ہے نا۔ تو آپ نے پڑھوے نہیں کیا تو کوشش کیجئے پڑھنے کی، اور کوئی عمر نہیں ہے، 40 ہو جائے، 50 ہو جائے، 60 ہو جائے، 70 ہو جائے، آپ جب تک زندہ ہیں قرآن نہیں پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھنے کی ضرورت، اس میں شرم کی کوئی بات نہیں ہے، جانیے اور اس کو سمجھیے۔ تو دوسری چیز جو رمضان میں کرنے کا ہے، ویسے ہمیشہ پڑھنے کا ہے قرآن، لیکن رمضان میں خصوصاً قرآن کی ہم لوگ کو تلاوت کرنا چاہیے۔ لیکن آج مسلمانوں کا رشتہ اس زندہ کتاب سے کٹ گیا ہے، اس لیے وہ مردہ ہو چکے ہیں۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن کی خوب تلاوت کریں، اور اپنی سہولت کے لحاظ سے وقت اور مقدار متعین کر کے کم سے کم ایک قرآن ضرور ختم کریں۔ تیسرا کیا کام کرنا چاہیے؟ تراویح پڑھنے کا پورا اہتمام کریں۔ اس میں بھی قرآن سنتا ہے آدمی، جب قرآن پڑھا جائے تو حکم ہے کہ غور سے خاموشی کے ساتھ سنو، اس کا بھی بہت ثواب ہے۔ تو آدمی ہم لوگ سنتے ہیں قرآن کو، اور ایک حافظ پڑھاتے ہیں، تو حافظ کو بھی چاہیے کہ اس طرح سے پڑھیں تاکہ جو مقتدی ہیں ان کے، وہ قرآن کو سن سکے، نہ کچھ ہو تو کم سے کم تعلمون یعلمون کچھ تو لفظ اس میں کا یاد ہو جائے قرآن کا۔ اور وہ بہت سے لوگ جو ہے جلدی پڑھ کے کچھ سمجھ میں نہیں آتا، جس میں ثواب میں کمی ہوتی ہے، اس کو منع کیا گیا۔ اللہ کا کلام ہے، ہڑبڑ کر کے پڑھنے کا کیا ہے؟ اللہ کا کلام تو سمجھ کے دھیرے ہے، صاف پڑھنے کا ہے، تو ویسا پڑھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ہے یہ تراویح سنت ہے۔ اب تو ایک حکم کی لوگ کرتے کیا کہ 6 دن کا پڑھ لیا، کوئی 10 دن کا پڑھ لیا، کوئی 15 دن کا پڑھ لیا، اور باقی مہینے چھوڑے رہتے ہیں۔ نہیں، پورے مہینے میں یہ سنت ہے، اس کو سنت موقعہ ہے، آپ سب لوگ جو ہے تو اس کو پڑھنا بھی چاہیے۔ اور پھر اللہ دوسرے گھر جا رہے ہیں بازار میں، سب سے اچھا جگہ کون ہے؟ تو اللہ کی مسجد ہے، سب سے اچھا جگہ مانا ہے، تو وہاں سے بھاگتے کا ہے، وہاں جا کے جہاں کہیں بھی ہو وہاں جا کر کے آپ پورا کریے۔ جب آپ پڑھیے گا تو اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ ہمارا بندہ جو ہے وہ تراویح پڑھ رہا ہے، تب اس سے محبت اللہ کا اور ہو جائے گی۔ آئیے جو بازار میں بگوا رہا ہے، دونوں فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ غور کیجیے۔ اس لیے رمضان میں جو یہ خاص عبادت ہے، اسے غفلت نہیں کریں۔ چوتھا کیا کام کرنا چاہیے؟ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر خوب کریں۔ اب کون سا ذکر کرنا چاہیے؟ اب ہے کتاب میں تو، حدیث میں تو سب لکھا ہوا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ قرآن کی جو دعا ہے اس کو پڑھیے، یا حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں، یا اور جو پیغمبروں نے دعا مانگی ہے اس کو پڑھنا چاہیے۔ لیکن کچھ ہے جس کو ہم دعا کو کہا جاتا ہے، حدیث میں آیا ہے کہ وہ عبادت کا مغز ہے۔ آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں، کوئی بھی کرتے ہیں، اور دعا نہیں مانگیے گا، اللہ کے سامنے گر گرائیے گا نہیں، تو پھر اسی لیے اس کو عبادت کا مغز کہا گیا ہے۔ اس لیے عقل مندی کی بات ہوگی کہ ہم چھلکے تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن مغز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ قرآن میں بہت سی اور حدیث میں بھی بہت سی دعائیں نقل ہیں، آپ جن کو چاہیے اس کو دعا کو اس میں دیکھ کے جو پڑھے لکھے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور اپنی زبان میں بھی، اللہ تو سب زبان کو جانتا ہے، اللہ ہی مالک ہے، وہی قادر مطلق ہے، سب ہے۔ آپ ہندی میں بھی دعا کریے گا تب بھی وہ سنے گا، عربی میں کیجیے گا تبھی کرے گا، اردو میں کیجیے گا تبھی کیجیے گا، فارسی میں کیجیے گا تبھی وہ سنے گا، سمجھے گا۔ آپ جس زبان میں بھی دنیا کی دعا کیجیے، ہر زبان میں بھی وہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اور ہونا چاہیے کہ ہم مانگ رہے ہیں تو اسی سے مانگ رہے ہیں، وہی اکیلا ہے دینے والا، اور دوسرا کوئی نہیں۔ مانگنا بھی چاہیے تو اللہ سے مانگنا چاہیے، اور کسی دوسرے سے عبادت بھی کرنا چاہیے تو صرف اللہ کی کرنا چاہیے، اطاعت رسول کی ہوگی،
इबादत किसी की नहीं हो, चाहे पैगंबर हो, बुजुर्ग हो, इमाम हो, सुलह हो, ये सब के एहतराम कर सकते हैं, इबादत नहीं कर सकते। इबादत सिर्फ अल्लाह की। अब है कुछ दुआओं को हमने यहाँ लिखा है जो कुरान हदीस में है दिया हुआ, और बहुत आसान है, आप उसको करिएगा। वो है रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। रहमत का, ये रहमत का समझिए कि हफ्ता है, रहमत वाला, बरकत वाला। तो इसमें है क्या, या रब हम पर हमको बख्श दे, रब्बिग़फिर वरहम, और रहम कर दे हम पर। क्यों, व अंत खैरुर राहिमीन, तू बड़ा रहम कर, सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा रहम करने वाला तू ही है। रहमत का ख़जाना उसी के पास है। तो ये पढ़ते रहना चाहिए, तो सुकून होगा मन में आपको। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। इसको आप जितना पढ़ लीजिए, 11 वर्ड पढ़ लीजिए, 21 पढ़ लीजिए, 100 पढ़ लीजिए, 70 पढ़िए, आप पर है, आप जितना पढ़ जाइए, जिसमें दिल में सैरी हो जाए। जब पढ़िएगा कि हम, और ये सोच के पढ़िएगा कि हम अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है, अल्लाह हमारी बात भी सुन रहा है, जाहिर है तो वो आपकी बात कबूल भी कर लेगा कि हमारा बंदा किस तरह से हमारे सामने गिड़गिड़ा रहा है। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन, एक तो ये है। और दूसरे है, लोग बुजुर्ग ने भी सब ने कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बहुत बड़ा वजीफ़ा है, इसको पढ़ते रहना चाहिए। कहीं जा रहे हैं, रास्ते में भी चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या मतलब हुआ, कोई इबादत के लायक नहीं है, या कहिए कोई माबूद नहीं है, इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा दूसरा कोई माबूद नहीं है। यहीं पर इस्लाम है। अगर दूसरा माबूद मान लिया, किसी को शरीक कर लिया, तब आप मुशरिक हो जाइएगा, और उसको नहीं माना तो काफिर हो जाइएगा। तो काफिर और मुशरिक तो ऐसी हुई जन्म। और अगर मान रहे हैं, हम मुसलमान के सामने आए तो मान दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, आप पीछे चले गए तो क्या उसको कहा गया, अरे हम तो मजाक कर रहे थे, उसको उल्लू बना रहे थे। तब ऐसा आदमी जो मुंह पर कुछ कहे, पीछे कुछ कहे, तो मुनाफिक होता है। दीन की बात पर यही, तो मुनाफिक भी जहन्नम में जाएगा, जन्नत में नहीं जाएगा। और जो अल्लाह को शरीक कर दिया किसी में, वो भी जहन्नम में जाएगा। और जो काफिर माना ही नहीं सिरे से, अब अल्लाह खाना दे रहा है, पीना दे रहा है, पानी दे रहा है, हवा दे रहा है, सारी चीज दुनिया की सब कुछ देने वाला सिर्फ एक जात है, वो है अल्लाह। और अल्लाह की इबादत हम नहीं कर रहे, इससे बड़ा नाशुक्रा और कौन होगा। खा भी रहा है उसी का, पी भी रहा है उसी का, सांस भी ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, सब कुछ वो दे रहा है, और उसके बावजूद उसका नाम नहीं, शुक्र करना चाहिए। तो इसको आप कहते रहिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह। तरह तरह से बुजुर्गों ने इसको वजीफ़ा करके दिखाया है, उनके मुरीद लोग करते रहते हैं। आपको जैसा लगे वैसा करिए, लेकिन इसको ज़रूर पढ़ा कीजिए। कहीं पर बैठे हुए कोई नहीं है और काम भी नहीं है, दिल भी नहीं लग रहा है, तो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह को याद कीजिए। अल्लाह को याद कीजिए तो क्या था। दूसरा है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सा अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्लाह का तमाम तारीफ़ें जितनी भी है सब अल्लाह के लिए, तो इसको भी शुक्राना है एक तरह का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते गए। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। आप कितना भी गुनाह कर लिया है, लेकिन अल्लाह की रहमत से ज़्यादा तो नहीं है। उसके ख़जाने में माफ़ी जितना है, और उसमें आपका गुनाह बहुत छोटा पड़ जाएगा। तो कभी गुनाह कह के मायूसी के गार में मत जाइए। आप जाइए कि अल्लाह गफूरुर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है। जितना भी गुनाह कर लिया है, अगर सिद्क़ दिल से तौबा कर लिया, तौबा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह, या ये इस्तग़फ़ार पढ़िए कि जैसे अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन, अल्लाह हमको सारे गुनाह वतूबु इलैह, है तौबा करते हैं। अल्लाह तो भी तौबा, अल्लाह माफ़ करने वाला है, वही माफ़ करता है। इसको दिन भर में सैकड़ों बार रसूलुल्लाह कहते हैं कि हम सैकड़ों बार इसको पढ़ते थे। लोगों ने कहा कि आपको तो सब गुनाह माफ़ है, फिर क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई क्या मैं उसका शुक्रगुज़ार बंदा न बनूं?
है? तो एक ही वो है। दूसरी बात है हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। अल्लाह को है हस्बुनल्लाह, अल्लाह काफ़ी है, नेमल वकील, और वही सबकी कफालत करने वाला है। और सबसे कारसाज कौन है? तो अल्लाह ही है, सबसे बेहतर का। वो नेमल मौला, और सबसे बड़ा मददगार कौन है? तो अल्लाह ताला है। वो नेमल नसीर, हम सब तरह की मदद कहीं कहाँ से पड़ेगी? तो अल्लाह ताला की तरफ से। तो इसको भी आप कहीं चलते रहे, बैठे रहे, तस्वीर लिए मैं तो तस्वीर से हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, नेमल मौला व नेमल नसीर। आपकी तबीयत नहीं लग रही है, घबराहट है, परेशानी है, बस इसको अल्लाह को याद कर दीजिए, अल्लाह की मदद आपको हो जाएगी। अल्लाह को आवाज़ दिया है तो अल्लाह बहरा नहीं है, आप नहीं सुन सकता, आदमी नहीं सुन सकता, अल्लाह तो सब सुनता है। तुम्हारे दिल में जो ख्याल आएगा वो उसको भी जानता है। तो तुम अल्लाह को आवाज़ दो ना, जब अल्लाह को जवाब दोगे तुम मुसलमान हो, तुम्हारा यकीन है कि अल्लाह ही सब चीज़ का मालिक है और वही कुदरत रखने वाला है, उसके सिवा कोई नहीं है, उसके मुकाबले कोई नहीं। सारे पैगम्बरों ने उन्हीं से दुआ किया है, सारे बुजुर्गों ने उन्हीं से दुआ किया है, और हम लोगों को भी दुआ करना चाहिए, अल्लाह ही से मांगना चाहिए। और तीसरा और चौथा कलमा जो है विद खूब करें। बड़ा क्या है, तीसरा कलमा भी है, चौथा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। और सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। आप पढ़िएगा तो अंदर से ताकत मिलेगा आपको। आप देखिए ना, प्रैक्टिस कीजिए ना, हमने किया है इसको प्रैक्टिस, इसलिए आप भी इसको प्रैक्टिस कीजिए। तीसरा चौथा कलमा पढ़िए, आपको घबराहट हो, परेशानी हो, या मन नहीं लगता हो, किताब में पढ़ने का मन नहीं लग रहा है आपका, आप इसको पढ़ते रहिए। देखिए फट से किताब पढ़ने में मन लग जाएगा। आपका कोई काम नहीं हो रहा है, बस अल्लाह को अस्तग़फ़ार पढ़ जाइए। कुछ गुनाह हो जाए कहिए अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाह ताला बख्श दे, हम ये दोबारा काम नहीं करेंगे। तौबा इस्तग़फ़ार करने का मतलब क्या है कि अल्लाह सिर्फ दिल से हमने तौबा कर दिया, हम ये काम अब नहीं करेंगे, तो अल्लाह को माफ़ कर देगा। माफ़ करने वाला है, ये समझे, गफूरुर रहीम है, भरा हुआ है कुरान में, लिखा हुआ है वही गफूरुर रहीम, दूसरा कोई नहीं। रहमत वाला भी वही है, माफ़ करने वाला भी है, बख्शिश देने वाला भी है, सब उसी से मांगते हैं। इसीलिए ये काम आप रमज़ान में कीजिए तो आप देखिएगा कि बहुत आपको फ़ायदा होगा, अंदर से आपको एनर्जी मिलेगी और क़ुव्वत मिल जाएगा, क्योंकि आपने अल्लाह को पुकारा है, अल्लाह के नाम को पुकारा, जो सब का मालिक वही है, कादिर मुतलक है, उसके सिवा कोई नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते रहे। अब ये महीना तक़वा कैसे पैदा होगी? कहा गया कि रोज़ा तुम रखो, इसलिए रखो कि तुम में तक़वा पैदा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आदमी को अल्लाह से डरना चाहिए, मालिक अल्लाह न है, तो अल्लाह से अगर नहीं डरेगा, यत्तक़ुल्लाह वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, हर जगह लिखा हुआ है कुरान में। तक़वा क्या चीज़ है? तक़वा क्या है? अलग अलग तौर से कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप गुनाह भी करते रहिएगा। आप कहिएगा हम तक़वा वाले, तो हो सकता है क्या गुनाह हो जाए, शैतान के बक्का में तो हो सकता है, वो बात नहीं है। झूठ नहीं बोलना चाहिए तो नहीं बोलना चाहिए। तो अब है कि आप अपनी नफ्स को पाकीज़ा बनाएं। नफ्स पाकीज़ा कब होगा? जब कुरान पढ़िएगा, नमाज पढ़िएगा, जब रोज़ा रखिएगा, जब अच्छी बातें सोचिएगा। कहा गया तो आगे हम बताएंगे रोज़ा में और क्या करना है। गुनाहों से बचे। अब गुनाह भी करिएगा, कहिएगा कि हम तक़वा वाले हैं, तो हो सकता है नहीं। शैतान भगाता रहता है आदमी को। अल्लाह से हमेशा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा कीजिए, देखिए कैसे अल्लाह शैतान को भगाता है। जब अल्लाह की पनाह में आप चलिएगा तब आप पर शैतान का असर नहीं होगा। गुनाहों से बचे, अल्लाह की नाफरमानी से बचे। कोई जो अल्लाह ने कहा करने का वो करो, और जो करने का नहीं कहा नहीं करो। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो अल्लाह का हुक्म है कि रसूलुल्लाह जो तुमको कहें वो करो, और जिस चीज़ से मना कर दे वो न करो। और हमारे लिए तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमूना है, जो अल्लाह ने उन्होंने सब चीज़ को कर के दिखाया है, उसी रास्ते पर चला। तमाम गुनाहों से हम लोग को सच्ची पक्की तौबा करना चाहिए। तौबा का मतलब है
کہ اللہ سے کرنا چاہیے اللہ جو ہو گیا معاف کر دیجیے، آئندہ ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے، یہی توبہ ہے۔ تو توبہ ہے، اللہ معاف کر دے گا صرف دل سے، اللہ معاف کرتے جاتا ہے کرتے جاتا ہے۔ تمہارے گناہ بہت کم ہیں۔ ایک شاعر نے کہا کہ گناہ گن گن کے دیکھ کیوں کروں دل چھوٹا، سنا ہے تیری رحمت کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ کی رحمت کا کوئی حساب ہے کیا؟ نہیں، تمہارے گناہ کم پڑ جائیں گے اس کی رحمت میں۔ اس لیے جو لوگ نے گناہ کیا ہے اور شرمندہ ہے اور سوچتے ہیں کہ ہم پہ تک گناہ کر لیا، ہمارے کیا بشاعت سے، نہیں، وہ غلطی پر ہے۔ اللہ ہمیشہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے، کیسا بھی گناہ ہوا ہے سارے گناہوں کو وہ بخشتا ہے، صرف شرک کو نہیں بخشتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، ہم اس کو نہیں بخش سکتے، تم نے ہمارے پاور میں تم دوسرے کو گھسا دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے شرک کے، یہ ہے۔ ہم منافقت بھی نہیں کرنا چاہیے، مومن تو ہے کہ سچ بات ہر جگہ بولنا چاہیے، پیچھے میں بھی بولنا چاہیے، سامنے بھی بولنا چاہیے، اور اللہ کا خوف ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے ہم وہ کر نہیں سکے، تو اپنے دل میں ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہم سے یہ نہیں ہوا، اس کو پورا کرا دیجیے، یہ بات کرنا چاہیے اپنے سے۔ اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ جب چاہیے اللہ سنتا ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے، آپ اللہ کو پکاریے، جب کوئی مصیبت آئے تب پکاریے، جب کوئی ضرورت آئے تب پکاریے، جب آپ کا دل لگے تب اللہ کو پکاریے، اور کسی دوسرے دوست کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت ہے تو اس کی آپ درود شریف پڑھیے، اللہ کے رسول پر درود پڑھیے، جتنا درود پڑھتے جائیے گا آپ کو زندگی میں فائدہ ہی ہے۔ ہم نے چھوڑ دیا ہے وہاں پر، وہ تھا، اور درود شریف کا کثرت سے پڑھنا چاہیے، درود شریف، اور قرآن سنت کے مطابق آپ دینی کتابوں کو پڑھتے رہیے۔ نہیں آپ جانتے ہیں تو عالم دین سے پوچھ لیجئے، یہ کہ ہم اس کو کیسے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ تو تقویٰ جو ہے وہ وہی ہے کہ آپ کی زندگی قرآن سنت کے مطابق ہو، خوف خدا ہو، گناہوں سے بچے ہوئے ہیں، کوئی برا کام نہیں کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں آپ، اس کو کہتے ہیں کہ یہ متقی ہے، یہ تقویٰ والا ہے، پرہیزگار آدمی ہے، یہ برا کام نہیں کرتا ہے، اس کی سماج میں بھی عزت ہے، اور اللہ عزت بڑھاتا ہے، اس کو دینے والا عزت دینے کو تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اللہ تعالیٰ ہی ہے، سب کو عزت کو بڑھاتا ہے اور ذلت بھی وہی دیتا ہے، گراتا بھی ہے، اور سب اچھائی بھلائی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس لیے اسی کیفیت کو پیدا کرنے کی غرض سے کہ آپ متقی ہو جائیں، آپ سے گناہ کام نہ ہو، بچتے رہیں گناہ کے کام سے، اور اچھائی کا کام کرتے رہیں، لوگوں میں بھلائی بانٹتے رہیں، یہ ہے روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ آپ میں تقویٰ اختیار کر لیں، تقویٰ والے بن جائیں آپ، اور شیطان کا جو حربہ ہے اس سے بچتے رہنا چاہیے۔ پھر اب ہم جائیے شیطان کا یہاں ناچ گانا ہو رہا ہے، وہاں پر جائیے گا تو آپ کو اللہ میں کا یاد آئے گا، وہاں تو وہیں ہو جائے گا، ماحول ہی گڑبڑ ہو جائے گا۔ اسی لیے ہر اس جگہ پر نہیں جانا چاہیے جہاں پر آپ کے ایمان کو خطرہ ہو، تو اپنا ایمان ٹیسٹ کرانے کیوں جاتے ہیں ان سب جگہوں پر؟ آپ جانا ہو تو مسجد جائیے، دینی مسجد میں مجلس میں بیٹھیے اور لوگوں کو چھوڑیے۔ اس کے بعد ہے چھٹا کام کیا کرنا چاہیے؟ چھٹا کام چاہیے رمضان سخاوت و فیاضی و صدقہ و خیرات کا مہینہ ہے۔ کئی لفظ ہم نے کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، یہ مت کہیے کہ ہمارا ختم ہو جائے گا پیسہ تو کہاں سے آ جائے گا، اللہ نے دیتا ہے، جی اللہ دینے والا ہے، خرچہ ہی نہیں کیجیے گا تو بخیل کیا لگے گا آپ پر چاہیے۔ اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سب خرچہ کر دیا اپنے بھیک مانگ رہے، یہ نہیں منع کیا گیا، اس طرح سے نہیں کہا گیا۔ اوقات کے اوقات کے مطابق کام کرنا چاہیے، کسی سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹا۔ آپ دروازے پر آیا ہے، آپ پڑھا نہیں، صحابہ کا قصہ سب نہیں پڑھا، بزرگوں کا نہیں پڑھا، اللہ کے رسول کا نہیں پڑھا، لوگ اچھے لوگ تھے، انہوں نے اپنا کھانا دوسرے کو دے دیا، اپنے بھوکے رہو، پھر اللہ نے دیا ان کو کئی گنا بڑھا کے دیا، دیتا رہتا ہے، اللہ دیتا رہتا ہے، کھلانے سے یا لوگوں کو دینے سے یا خیرات کرنے سے یا صدقہ کرنے سے کمتا نہیں ہے، صدقہ تو ضرور کرنا چاہیے،
खैरात करते रहना चाहिए। किसी गरीब को, मजबूर को देखा तो जो भी पैसा है, थोड़ा पैसा उसका भी है। तुम्हारे पास जो अल्लाह ताला रुपया दिया हुआ है किसी इंसान, उसमें तुम्हारे अपने भाई बहनों का है, खानदान का है, रिश्तेदारों का है, जो आदमी गरीब है, कमज़ोर है, नादार है, उस सब का है, उसको दो। ये इस्लाम नहीं सिखाता है कि तुम पैसा जमा के सेठ साहब बन जाओ। नहीं नहीं नहीं, पैसा देते रहो, तब सेठ हो गए तब अच्छा है, तब तुम बहुत अच्छे आदमी। गरीब भी नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए काम करना चाहिए, मेहनत से कमाना चाहिए, उसके लिए भी कहा गया है। नफिल दो, खाली दुआ मांगोगे, आप काम ही नहीं करोगे तो कैसे होगा? अमल करना लाजमी है इस्लाम में। हाँ, अमल के बगैर कुछ नहीं होगा। तो बुखारी हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के महीने में आप तेज़ हवा से भी ज़्यादा सखी हो जाया करते थे। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 6 है। इसलिए हम लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इख्तियार करें, उसी में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। हम लोग को गरीबों का खास ख्याल रखें। मुसलमान अमीर है और बगल में गरीब को रोज़ा अफ्तार करने का नहीं, आपको चाहिए तो उसका रोज़ा अफ्तार का सामान लोग को भिजवा दे, खाने को नहीं, कुछ खाने को दे दे। ये नहीं, जितनी हैसियत है अपना उतना तो कर सकते हैं। कोई आदमी रोज़ा है, रोज़ा अफ्तार कराइए लोगों को, उसमें भी सवाब बहुत है। लोगों के साथ सिला रहमी और हमदर्दी से पेश आए। अब लोगों से अच्छे तरह से बात करने में क्या खर्च हो जाएगा आपका? आप अच्छे से बात क्यों नहीं करते हैं? एकदम आदमी टेढ़ा बना रहता है, मुतकब्बिर बना रहा है, कोई सलाम की बड़े सलाम, अरे ये क्या सलाम हुआ तुम्हारा? अस्सलाम वालेकुम कहा गया, बेहतर सलाम करो। उसने अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह तुम पर सलामती दे तुमको, तब तुम कहो वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह तुमको सलामती दे, तुम पर रहमत दे, तुमको बरकत दे। ये बढ़ा के कहना चाहिए आपको, और सबसे पहले करना चाहिए सलाम। जो सलाम करता है उसको ज़्यादा सवाब है, और जो जवाब देता है उसको कम सवाब है। इसलिए कोशिश करो कि जवाब मिले तो हम पहले सलाम करें। ये अपने में आदत डालो, और रमज़ान के महीने में तो और डालो। लोगों के साथ सिला रहमी और हमदर्दी क्या चीज़ है? अब बहुत बड़ा है, सिला रहमी है, अपने रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, ख़ानदान के लोग हैं, अगर उनके साथ सिला रहमी नहीं किया, वो उसको नहीं है, उसको नहीं दिया, तब आप गुनहगार हो जाइएगा। आप ही अपने खा रहे हैं, उसको नहीं, आप तोड़ दिया, हमसे बातें नहीं करेंगे, उसको क़िता रहमी करते हैं, तो बहुत बड़ा गुनाह है वो, उसकी बख्शाइश नहीं होगी। इसलिए सिला रहमी कीजिए। ये इस्लाम की ख़ास चीज़ है कि एक मुसलमान कोई भी है तो अपने सारे रिश्तेदारों, गरीब हो अमीर हो, सबसे के साथ मोहब्बत के साथ बात करेगा, जितनी उसकी हैसियत है उस हिसाब से लोगों की मदद भी करेगा, उसकी तकलीफ़ में काम आएगा और मुसीबत में काम आएगा। तो सिला रहमी उसी को करते हैं। और पड़ोस में और कोई भी आदमी हो, गैर मुस्लिम भी हो, तो उसको हुस्न इखलाक से, अल्लाह के रसूल से पूछा गया सबसे अच्छा आदमी कौन सा है, तो कहा जिसका इखलाक सबसे बेहतर है वो सबसे अच्छा आदमी है। और दूसरा ये कहा कि जिसका इखलाक ख़राब है वो सबसे ख़राब आदमी है। इसलिए और जिसका इखलाक ख़राब है वो जन्नत में नहीं जाएगा। इसीलिए अपने अखलाक को अच्छा रखिए। लोगों से अच्छे से पेश आने से माने क्या नुकसान है? बहुत फ़ायदा है। अल्लाह कहता है, रसूल कहता है, करके दिखाया, उसको बस हो गया। अब है कुरान हदीस में रिश्तेदारों का ख्याल रखने का बार बार हुक्म हुआ है, बल्कि बात हदीस में मालूम होता है कि सिला रहमी करने से रिज़्क़ में बढ़ेगा। अब अपने रिश्तेदारों को देखा तो रिज़्क़ आपको बढ़ जाएगा और उम्र भी बढ़ जाएगा। बताइए, उम्र में भी बरकत होती है। बुखारी शरीफ की हदीस है 5986 नंबर है, हदीस का नंबर है बुखारी का। इसमें रिज़्क़ भी बढ़ जाएगा और उम्र में भी बरकत होगी। अल्लाह, ये कुरान हदीस में रिश्तेदारों का ख्याल रखने का, हाँ देखो, रखने का बहुत ये आया है। अब ये तो हमने कहा कि कौन सा काम करना चाहिए, विषय पढ़ते रहिए सब लोग को। अब किस चीज़ से बचें, ये तो कौन करने का काम है, सो हमने बता दिया। इस दर्जे का हमने कोर्स दे दिया आपको।
اب کس چیز سے آپ کو بچنا چاہیے؟ رمضان کے مہینے میں جس طرح نیک کام کرنے پر ثواب ملتا ہے اسی طرح گناہ کا کام کریے گا تو پھر آپ کو کیا ہوگا؟ اس کو سخت سزا ملے گی اس میں. جیسے گناہ 70 گناہ ہو گیا نا، صحیح، یہاں گناہ ہو جائے تو اس مہینے میں اگر رمضان کے مہینے میں کیا تھا اور بڑھ جائے گا گناہ سب. ہاں، ان باتوں سے بچنا بھی بہت ضروری ہے جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے. کوئی بھی اللہ کو راضی کرنے والا کام کیوں نہیں کرتے؟ آپ پوائنٹ آؤٹ کر لیجئے کہ کون کام سے اللہ ناراض ہوتا ہے، وہ کام ہم نہیں کریں. آپ جانتے ہیں، آپ آدمی ہیں، آپ پڑھے لکھے ہیں، جو لوگ نہیں پڑھے لکھے ہیں ان کو بتائیے کہ یہ کام کرو، اس سے اللہ راضی ہو جائے گا. اور انسان کا کام کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا. جس سے اللہ راضی نہیں ہوا وہ بڑا بدنصیب آدمی ہے. جس سے اللہ راضی نہیں ہوا، کیوں نہیں راضی ہوا؟ گر گرا اس کے در پہ. کوئی جن سے بچنا راضی ہے، گناہ سے بچے. روزی میں عربی کو سوم کہا جاتا ہے جس کے معنی ہیں بچنے کے اور رکنے کے آتے ہیں. سوم کا معنی بچنا، رک جا. کس چیز سے رک جا؟ تو ہے کہ آپ کھانے پینے سے رک جائے، اور میاں بیوی کے جنسی تعلقات سے رک جائیں. اور کیا کریں؟ اپنے اعضاء سے بھی. ہاتھ ہے، برے ہاتھ کو کسی کو مارا نہیں، کسی کو یہ نہیں کیا، غلط کام ہاتھ سے ہم نہیں لیا، تو اس سے بچ جائیے، رک جائیے. آپ پاؤں جو ہے برے راستے میں رک جائیے. آنکھ جو ہے حرام چیز کو دیکھنے سے رک جائیے. کان ہے بری بات سننے سے رک جائیے. اور پاؤں غلط راستے پر نہیں لے جائیے. اور پیٹ میں حرام غذا داخل مت ہوجیے. آپ دیکھیے آپ کی ساری عبادت بیکار ہو جائے گی اگر آپ حرام کھانا کھا رہے ہیں تو، حرام پیسے کا کپڑا پہن رہے ہیں تو نمازیں نہیں ہوگی، دعا بھی قبول نہیں ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، بتائیں گے ہم کہ کیسے نجات کا راستہ ملے گا. اس نے 2 ہی چیز بتایا کہ حلال کھا اور سچ بول. مسلمان کہیں جھوٹ بولتا ہے؟ جھوٹ بولنا ہی نہیں چاہیے کسی کو، بہت بڑا گناہ ہے، الخبائث کہا گیا. ایک ہے. دوسرا ہو گیا کہ گناہوں سے بچنے کا ہو گیا تو ان کا گالی گلوچ اور جھوٹ اور غلط غیبت سے بچے. غیبت کے بارے میں اتنا بڑا ہے کہ جو غیبت کرے گا، جو بھی غیبت کرے گا، اور وہ آدمی کے پاس جانتے ہو جو وہ ایسا ہے غیبت کرنے والا جو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اس کے برابر. بتائیے کتنا بڑا گناہ ہے. اس لیے غیبت سے اپنا بچنا چاہیے. دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بعد چغلی، غیبت، یہ سب بہت برے کام ہیں. اس سب کو تو اس رمضان میں کرنا ہی نہیں ہے، چھوڑ دیجیے. اور بعد کے دنوں میں چھوڑ دیجیے. اب گالی گلوچ اور جھوٹ. اب گالی گلوچ جھوٹ کو کہا گیا الخبائث. مسلمان اور جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا ہے. جان دے دے گا مسلمان، اپنا قربان کر لے، جھوٹ نہیں بولے گا مسلمان. سچا ہوتا ہے مسلمان. اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ سچ بول اور حلال کھا. یہ ہے مسلمانوں کا. حرام کھانے والے کا تو بہت شکریہ. تو یہ کسی کو گالی نہ دے، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ کی حالت میں کوئی تمہیں گالی دے یا تم سے کوئی جھگڑا کرے تو تم کیا کرو گے؟ تم کہو کہ میں روزے سے ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث میں، حدیث نمبر ہے 1904. اور ایک اور حدیث میں فرمایا ہے، بخاری شریف کی ہے، کہ جو روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کی ضرورت نہیں کہ وہ بھوکا پیاسا رہے. اس کا روزہ ہی نہیں ہوگا. بھوکا پیاسا رہے وہ وہی گنا جائے گا. روزہ تبھی ہوگا جب جھوٹ بولنا چھوڑے گا. تو ہر روزہ دار کو، مسلمان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. یہ بخاری حدیث نمبر 1903 ہے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک تم اس میں سوراخ نہ کرو. صحابہ نے پوچھا اس میں سوراخ کیسے ہوگا؟ فرمایا جھوٹ بولنے اور غیبت کرنے سے. یہ فوائد الحبان ہے، حدیث نمبر 89 ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. بھائی اس کو آدمی کو سمجھے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور غیبت کرنا چھوڑ دے، نہیں تو اس کا روزہ بیکار ہے.
وہ کہا کہ ڈھال میں روزہ تو ڈھال مانا گیا ہے، وہ ڈھال میں سوراخ کیا ہوگا؟ جھوٹ بولا تو سوراخ ہو گیا، اس میں تو بیکار ہو گیا، غیبت کیا تبھی بیکار ہو گیا۔ اب بہت سے گھروں میں اس مہینے میں بھی اللہ کی رحمت کے بجائے اس کی لعنت برستی ہے، رہتی ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ رحمت اور برکت والے مہینے میں بھی ہمارے گھروں میں ٹی وی چلے، قرآن کی تلاوت کے بجائے گھروں میں سے میوزک کی آواز آئے۔ اس لیے خاص طور سے اس مہینے میں خدا کے واسطے اس لعنت والے کام سے بچیں اور گانے کے بجائے ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئے۔ اے اللہ، سب مسلمان دعا کیجیے ایک دوسرے گھر میں مسلمان کے قرآن پڑھنے کی آواز آئے، گانے کی آواز نہ آئے۔ اب اس کے بعد ہے میوزک ہو گیا، بہت سے ہو گیا اس مہینے میں ہو گیا۔ دل میں کینہ کپٹ، اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے قرآن پڑھے، دل میں تو مانگنا چاہیے توفیق۔ اس مہینے میں اس بات کی کوشش کرو کہ ہمارا دل صاف رہے، تب نہ صاف دل سے اللہ تعالیٰ تمہاری سب دعا قبول کر لے گا۔ کسی کے لیے کوئی کینہ کپٹ حسد جلن اس میں نہیں ہو۔ اب یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ کینہ کپٹ میں رکھے، حسد رکھے، دوسرے سے جلن کرے۔ سبوں کو ہم معاف کر دیں، کسی سے تعلق نہ توڑیں، بات چیت نہ بند کریں، کیونکہ تعلق توڑنے والے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے، نہ ہی عبادت قبول ہوتی ہے۔ اس لیے اس عمل سے بچنے کی پوری کوشش کریں۔ اس کے بعد ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے جو غور سے ہے کہ پڑوسی کو نہ ستائیں۔ اس مہینے میں اس بات کی بھی پوری کوشش کریں کہ ہماری ذات سے کوئی معمولی بھی تکلیف نہ پہنچے، خاص طور سے ہمارے پڑوسی کو۔ آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی ذات سے ہر مسلمان، ہر انڈیویجول کوشش کرے کہ اس کی ذات سے کسی دوسرے کو نقصان نہ پہنچے، وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، اس کو بھی نقصان نہیں پہنچانا، کیونکہ پڑوسی کو تکلیف پہنچانا گناہ کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وہ شخص جنت میں نہ جا سکے گا جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ نہ رہے۔ یہ مسلم ضعیف کی حدیث نمبر 48 ہے۔ اور اس کے بعد آخری بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بول۔ کیا فرمایا؟ کہ نجات چاہتے ہو تم تو حلال کھا اور سچ بول، حرام کھانے سے بچیے، حرام خوری سے اگر نہیں بچیے گا۔ اللہ سب کو سچ بولنے کی توفیق دے اور حلال کھانے کا، اے اللہ حلال روزی سب کو عطا کر، اے اللہ حرام روزی سے بچا، ہم مسلمانوں کو سب کو بچا۔ تو یہ دو بڑی بات ہوئی، کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوئی، یہ سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی ہے اس کو مسلمانوں کو ماننا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے اور اللہ سے توفیق مانگنا چاہیے کہ اللہ ہم کو سچ بولوا، ہم کو اتنی طاقت دے کہ ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں، اور ہم حلال روزی کھائیں، حرام روزی نہ کھائیں، گھوس کا نہ کھائیں، بےایمانی نہ کھائیں، دھوکہ داری کا نہ کھائیں، جھوٹ کا نہ کھائیں، لند پھند والی زندگی نہیں ہو۔ مسلمان تو پاکیزہ ہوتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے، امن والا ہوتا ہے، بے ایمان نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان کا مطلب ہے مسلم ایمان والا۔ غصہ سے پرہیز کریں، اس مہینے میں بات بات پر غصہ کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے، شیطان کی طرف سے آتا ہے، اس لیے اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ ہر آدمی اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم لوگ کو غصہ کو قابو میں رکھنے کی پوری طاقت دیں اور اللہ کی طرف سے طاقت ملے گی، کوئی آدمی کسی دوسرے پر غصہ نہ کرے۔ اگر ہم نے ان باتوں پر کر لیا تو انشاءاللہ اس مہینے کے انوار و برکات سے ہمیں ضرور فائدہ پہنچے گا، اور رحمت والے اشرے میں ہم پر رحمت کی بارش ضرور ہوگی۔ اللہ سب مسلمانوں پر
جو اللہ کی رحمت کی منتظر ہیں ان پر رحمت کی بارش کر اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ تو ہی توفیق دینے والا ہے۔ اے اللہ درود شریف کا ورد سب لوگ خوب کریں، قرآن کی تلاوت خوب کریں، نماز پابندی سے ادا کریں، جماعت سے کرا دیں۔ اے اللہ ہم کو مومن بندہ بنا دی۔ اے اللہ یہ جو ٹریننگ پیریڈ ہے، رمضان ایک ٹریننگ پیریڈ ہے، جو اللہ کے رسول نے جیسے کر کے بتایا ویسے ہی ہم لوگ کریں۔ اے اللہ گناہوں کو بخش دے۔ اے اللہ جتنے لوگ ہیں جو بھی ہیں بیمار ان کو اچھا کر دے۔ اے اللہ جو لوگ مالی مشکلات میں ہیں ان کے مالی مشکلات کو دور کر دے۔ اے اللہ جو علم عطا کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اللہ ان کو علم عطا کر دے۔ اے اللہ قرآن کا علم سب دے۔ اے اللہ سب کے گھر سے گانے کی آواز نہیں آئے، قرآن کی آواز آئے، ان کو قرآن کے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ عمل کی توفیق کرنے کی توفیق دیجیے ہر ایک انسان کو، اور جو لوگ بھی جس مصیبت میں ہیں ان کے مصیبت کو دور کر دیجیے، اور جتنے لوگوں کی جتنے نیک تمنائیں اس کو پورا کر دیجیے، اور جن لوگوں نے امتحان دیا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھے نمبر سے کامیاب بنا دیجیے، ان کے مقصد میں کامیابی دیجیے، اور ایمانداری سے جو محنت کرتا ہے اللہ کا فضل اس پر ہوتا ہے۔ اور ہر انسان کو اللہ کا فضل مانگنا چاہیے۔ اللہ کا فضل، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا فضل دیتا ہے، ہر انسان کو اس کا فضل مانگنا چاہیے اور اس کی رحمت مانگنی چاہیے۔ اللہ اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے۔ کب لے گا وہ؟ جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ بتایا، جو لے کے آئے، صراط مستقیم پر آپ چلیے گا، اللہ کے حکم کو مانیے گا، رسول کی بات کو مانیے گا، قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے۔ اے اللہ متقی بنائے، سب مسلمانوں کو متقی بنائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انت السلام منک السلام تبارک ذو الجلال والاکرام۔